بسم اللہ الرحمن الرحیم أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ہر قسم کی تعریف و توصیف، شان اور شوکت، سلطنت اور دبدبہ اللہ تعالیٰ کے لائق و سزاوار ہے. اسی کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے ہم اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں. اسی پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اور ہم اپنی نفس کی برائیوں سے اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقی اور سچا معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون رہا ہے کہ جب کبھی اس دنیا میں قوموں نے کسی بھی قسم کے منکرات کا یا کسی بھی قسم کی برائیوں کا ارتکاب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کے درمیان موجود منکرات کی روک تھام کے لیے بہت سے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا. چنانچہ کسی بھی قوم میں شرک جیسا گناہ تو عام تھا، لیکن ان کے درمیان شرک کے علاوہ کئی اور منکرات کا بھی بول بالا تھا. جیسے لوط علیہ السلام کی قوم میں لواطت کی خباثت پائی جاتی تھی اور اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم میں ناپ تولی میں کمی کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بلکہ وہ بیماری یا پھر وہ منکر جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں عام تھا وہ تو ابھی سارے عالم اسلام میں بھی عام ہے، وہ ہے نعمتوں کی ناشکری وغیرہ. تو پھر کیف یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کبھی کسی بھی قوم یا کسی بھی ملت میں منکرات کا ظہور ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منکرات کی روک تھام کے لیے بہت سے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا. اور اسی سلسلے کی آخری کڑی ہمارے آخری نبی اور رسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی، جنہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر ساری انسانیت سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا تھا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو لوگ یہاں پر موجود ہیں میرا یہ پیغام ان افراد تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں. تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو عام کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کے لیے تقریباً صحابہ مدینے سے باہر نکل کر یا مکہ سے باہر نکل کر سارے عالم اسلام میں اسلام کا بول بالا کرنے لگے، عربی زبان کی نشر و اشاعت کرنے لگے. اور کیوں نہ صحابہ اس فریضے کو انجام دے یا پھر اسلامی معاشرے میں کسی بھی قسم
قسم کے منکر سے روکے یا پھر نیکی کا حکم دے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اسی خصوصیت کی بنا انہیں دیگر امتوں کے بالمقابل خیر امت کہہ کر یاد کیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم اس کائنات کی سب سے بہترین امت ہو، کیونکہ تمہارا ہدف یا تمہارے وجود کا مقصد لوگوں کے درمیان نیکی کا پرچار کرنا، ان کو برائی سے روکنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص اہل ایمان، جہاں پر سارے اہل ایمان کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فریضے کی انجام دہی پر انہیں ابھارا ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ لِلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ آپ لوگوں میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کا کام اور جس کا مشغلہ صرف اور صرف نیکی کا حکم دینا اور ان کو برائی سے روکنا ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اجر و ثواب کو بیان کرتے ہوئے اسی آیت میں فرمایا کہ حقیقی معنی میں یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر قسم کی فوز و فلاح سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ اور یقیناً ایک اہل ایمان ہونے کا تقاضا یہ ہے، یا پھر آپس میں ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ معاشرے میں جب کبھی کسی بھی قسم کی شریعت کے خلاف نافرمانی ہو، یا پھر جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو، یا جہاں کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا سنتوں سے غفلت برتا جا رہا ہو، تو اس معاشرے میں ضروری ہے کہ اہل ایمان کا ایک طبقہ اس معاشرے میں نیکیوں کا پرچار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی اہمیت جتائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کو اہمیت کو اجاگر کرے، وضاحت کرے۔ اور یقیناً اگر کوئی بھی انسان اس فریضے کو انجام دے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں صرف اور صرف امن کا بول بالا کریں گے، سکون کو عام کریں گے اور اس امت سے خوف کو اٹھا دیں گے۔ نیکی کا حکم دینا یا برائی سے روکنا یقیناً اہل ایمان کا ہی شیوا رہا ہے، اہل ایمان کی ہی عادت اور خصلت رہی ہے۔ نہ صرف یہ انبیاء کا کام رہا ہے بلکہ انبیاء اور رسولوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی یہ شیوا رہا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی قرآن مجید میں نیک بندے کا ذکر کرتے ہوئے لقمان کے متعلق فرمایا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، اے میرے پیارے بچے تم نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس فریضے کے انجام دہی کے وقت تمہیں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، کسی بھی قسم کی آزمائش یا سختی کا سامنا کرنا پڑے، تو تم صبر کے پیمانے کو اپناؤ۔ یقیناً ایسے مقام پر صبر کے پیمانے کو اپنانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑی پختہ باتوں میں سے ہے۔ نیکی کا حکم دینا یا پھر برائی سے روکنا جہاں اہل ایمان کا فریضہ رہا ہے، تو یقیناً اہل ایمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خیر کو بھی بیان کی ہے، ان کی تعریف بھی کی ہے، اور ان کے اہل ایمان کے اوصاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے اس فریضے کے انجام دہی کو بھی شامل کر دیا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یقیناً اہل ایمان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی دیگر آیتوں میں انہیں آپس میں ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، اخوا کہا، تو وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اخوت کے تقاضے کو بیان کیا، اس بھائی چارگی کے تقاضے کو بیان کیا کہ یقین کے اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائی سے روکتے ہیں۔ جب کبھی ہمارے پاس یہ تصور آتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، یعنی کہ آپس میں اہل ایمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو عموماً یہ تصور ہمیں اسی وقت یاد آتا ہے جب ایک مسلمان کو دیگر مسلمان کی تکلیف دیکھنے کا سامنا پڑتا ہے، یا پھر عموماً ایک مسلمان جب اپنے ہی کسی مسلمان بھائی کو کسی پریشانی بھی دیکھتا ہے، مصیبت سے دوچار دیکھتا ہے، تو عموماً اس وقت اس طرح کی آیتیں اسے یاد آتی ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں دوسرے کے بھائی ہیں۔ لیکن یہ تو دنیاوی مشاکل، دنیاوی مصائب یا دنیاوی آزمائش ہے جنہیں شب و روز انسان کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن
ایمانی قوت کی سب سے بڑی قربانی یا پھر ایمانی اخوت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ایک مومن کو نیکی کا حکم دے. ایمانی اخوت اور ایمانی بھائی چارگی کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ایک مومن کو برائی سے روکے. اسی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. یقیناً اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو تم ان کے درمیان صلح کو عام کرو. جب کبھی کسی بھی فرد نے یا پھر کسی بھی امت نے اس نیکی کے حکم دینے کو یا پھر برائی سے روکنے کو غافل کر دیا اور جو ایمان کا تقاضا ہے یا پھر اہل ایمان کی جو اخوت کا تقاضا ہے کہ وہ اسلامی معاشرے میں اس فریضے کا پرچار کرے، جب کبھی اس فریضے کو بھلا دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے افراد پر مومن ہونے کے باوجود یا پھر ان کے ایمان کے دعوے کے باوجود ان پر اپنی لعنت کو مسلط کر دیا. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا ولبئس ما كانوا يفعلون. کہ یقیناً بنی اسرائیل کے کفار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لعنت برسا دی گئی ہے. ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے. کیوں انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ وہ آپس میں حد سے زیادہ سرکشی اور تجاوز کیا کرتے تھے، اور ان کی حد سے زیادہ سرکشی یا تجاوز کے پہلو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، کہ ان کے درمیان جن منکرات کا بول بالا تھا، ان کے درمیان جو فواحش کا بول بالا تھا، جو خبائث ان کے درمیان عام تھے، وہ لوگ ایک دوسرے کو ان برائیوں سے نہیں روکا کرتے تھے. تو یقیناً جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نیک اور متقی اور بد اور برے اشخاص کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. اے لوگو تم اس فتنے سے ڈرو یا پھر بچو یا خوف اختیار کرو کہ وہ فتنہ صرف تم میں سے خواص کو ہی نہیں آئے گا، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے تو وہ بدکاروں کے ساتھ ساتھ نیک افراد کو بھی شامل ہو جاتا ہے. تو بہرکیف جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے درمیان اخوت کے تقاضے کو یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ آپس میں نیکی کا بول بالا کرے اور ایک دوسرے کو برائی سے روکیں، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل ایمان کو اس پر زور دلایا ہے، اہل ایمان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو سعید خدری حدیث کے راوی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان. کہ اگر تم میں سے کوئی بھی انسان اگر معاشرے میں کسی بھی قسم کی برائی کو دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس برائی کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. اگر وہ اس برائی کو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو کم از کم اس برائی کو زبان سے روکنے کی کوشش کرے. اگر وہ اس برائی کو زبان سے نہیں روک سکتا ہے تو کم از کم اس برائی کو دل میں برا محسوس کرے. اور یقیناً کسی بھی قسم کی برائی کو دل میں برا محسوس کرنا یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے. اگر کوئی بھی انسان آپس میں اسلامی معاشرے میں یا پھر اہل ایمان کے درمیان کسی بھی قسم کے منکرات کو دیکھتا ہے اور انہیں اس برائی سے روکنے کی کوشش نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے انسان کے دل میں، اس کے قلب و جگر میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی ایمان باقی نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم ابھی زندگی کر رہے ہیں یا پھر جس وقت میں ہمارا گزر ہو رہا ہے یا جس پرفتان دور سے ہم گزر رہے ہیں، یقیناً اس ماحول میں ضرور نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان شرک اکبر کا ارتکاب کرے، کیونکہ شرک اکبر کا ارتکاب کرنا یا پھر بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں. یعنی کہ بہت کم انسان ایسے ہوتے ہیں ساری دنیا کے بالمقابل یا پھر عالم اسلام کے بالمقابل کہ انسان اتنی آسانی کے ساتھ شرک اکبر کا ارتکاب نہیں کرتا ہے. یعنی کہ انسان اتنی آسانی کے ساتھ غیر اللہ کے یہاں سجداریز نہیں ہوتا ہے یا اس کے لیے قربانی نہیں کرتا ہے یا پھر اس کے لیے چڑھاوے نہیں چڑھاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اسلامی معاشرے میں کئی ایسے گناہ ہوتے ہیں، اسلامی معاشرے میں کئی ایسے گناہ ہوتے ہیں جو کئی افراد تو متقی ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، نیک گزار ہوتے ہیں،
صدقات و خیرات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کے فریضے کو ادا کرتے ہیں، لیکن ان کے درمیان کئی ایسے منکرات کا بول بالا ہوتا ہے، ان کے درمیان کئی ایسی برائیاں عام ہوتی ہیں جو ان کی ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیتی ہیں، جو ان کے زندگی کے سارے اعمال صالحہ پر پانی پھیر دیتی ہیں۔ ایک عام انسان جو نیک ہوتا ہے یا متقی ہوتا ہے یا برگزیدہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات پر حتی المقدور عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہیں پر اس انسان میں کئی ایسے خامیاں ہوتی ہیں کہ وہ اس خامیوں کا پلہ اپنے اعمال صالحہ پر بھاری کر لیتا ہے۔ جیسے معاشرے میں اپنے کئی ایسے مسلمان ہوتے ہیں جو تقریباً الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحیح توحید سے نوازا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحیح کتاب اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا کرتا ہے، سلف صالحین کے راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں استقامت بھی عطا کرتا ہے، لیکن معاشرے میں جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہوتی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے اہل ایمان کو روکا ہے، تو وہ ایک عام مسلمان، وہ متقی مسلمان یا پھر وہ برگزیدہ مسلمان ان برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے میں جو عام بیماریاں ہوتی ہیں یا پھر عام منکرات جو ہوتے ہیں، ان برائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو روکا ہے۔ بالخصوص ہم آپس میں ایک دوستانے کے طور پر یا پھر آپس میں ایک دوسرے کے تھوڑا فری ماحول ہونے پر ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں یا پھر ایک دوسرے کا عزت کا کھلواڑ کرتے ہیں یا پھر ایک دوسرے سے ترش روی اختیار کرتے ہیں۔ جب ایک مسلمان آگے آ کر آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ اس سے منہ پھیر لیتے ہو، ایک مسلمان جب آپ کے آگے مصافحہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس پر ایسے طریقے سے مصافحہ کرتے ہو کہ آپ اس کو پہچانتے ہی نہیں ہو، یا پھر آپ اس مسلمان کی کسی بھی کیفیت یا حقیقت کا مذاق اڑاتے ہو یا پھر اس کی عیب جوئی کرتے ہو، اس کی عیب بیان کرتے رہتے ہو یا پھر اس انسان پر آپ برے القاب سے نوازتے ہو، اسے برے نام سے یاد کرتے ہو، تو یہ معاشرے کی ایسی بیماریاں ہیں جس سے ایک عام متقی اور صالح انسان بھی محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ اہل ایمان کو ان برائیوں سے روکا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم میں کا بعض انسان وہ تم سے بہتر ہو سکتا ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک انسان کبھی کبھی کافی نیک اور برگزیدہ ہوتا ہے، کافی متقی ہوتا ہے، کافی صالح ہوتا ہے، صوم و صلات کا پابند ہوتا ہے، کافی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اچھی خاصی داڑھی بھی رکھا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایمانی جذبے میں یا پھر وہ اپنی عبادت کے مدہوش میں کبھی کبھی ایسے انسان کا مذاق اڑا دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ اس کی ایک مثال ہے، صحیح بخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ کافی نیک اور برگزیدہ انسان، کافی متقی اور کافی صالح انسان نے ایک بندے سے یوں کہا کہ واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا، یعنی کہ کہنے والا بھی ایک مومن ہے اور جسے کہا جا رہا ہے وہ بھی ایک مومن ہے۔ تو اس مومن نیک برگزیدہ متقی بندے نے اس بدکار انسان سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا، تو اس کی یہ بات بظاہر آپ کو سچ لگتی ہوگی، یعنی کہ اگر کوئی ولی اگر کسی برے شخص کو اگر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہ کرے، تو ایک عام انسان یہی تصور کرے گا کہ اس کے حق میں یہ دعا قبول ہو جائے گی، اس کے حق میں یہ دعا قبول ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی مومن کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ وہ کسی بھی مومن کے لیے بد دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی مومن کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ وہ کسی اور مومن کے عمل کا مذاق اڑائے، وہ کسی اور مومن کے عمل کو حقیر سمجھے، حقارت کی نگاہ سے دیکھے۔ تو وہ کیف جب اس نیک اور برگزیدہ اور متقی بندے نے اس بندے سے یہ کہا واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ بات کافی ناگوار محسوس ہوئی، کافی ناپسند محسوس ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک اور برگزیدہ متقی اور صالح صوم و صلات کے پابند شخص کے حق میں یہ فرمایا من الذی یتألی علی انی لا اغفر له، کہ کون ہے وہ شخص جو میری ذات کی قسم یہ کھا کر کہتا ہے کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا، میں اسے معاف نہیں کروں گا، کہ یقیناً میں اسے معاف کر چکا ہوں
اور تیرے عمل کو برباد کر چکا ہوں. یقین میں اس کی غلطی کو معاف کر چکا ہوں لیکن تیرے عمل کو برباد کر چکا ہوں. راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے آخر میں ذکر کرتے ہیں کہ کہنے والا ایک نیک اور برگزیدہ شخص تھا لیکن اس کی زبان سے نکلا صرف ایک لفظ اس کی ساری دنیا کو بگاڑ چکا تھا. اس کی ساری دنیا جو کچھ اس نے نیک اعمال کیے تھے زندگی میں، کبھی کبھی انسان کی زبان سے ایک لفظ ایسا نکلتا ہے تو ایک لفظ انسان کے سارے نیک اعمال پر پانی پھیر دیتا ہے. تو میرے کہتے اہل ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جب ہم ایک معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، ایک ماحول میں رہتے ہیں، جب ہم ایک جسم اور ایک جان ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، ایک ہی ہماری ماں ہے، تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں یا پھر آپس میں ایک دوسرے کا عیب جوئی نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کے عیب جوئی یا دیگر اہل ایمان کے عیب جوئی مت کرو، عیوب کو مت بیان کرو. اور اس کے آگے آپ کسی بھی فرد کو ایسے القاب سے یاد مت کرو جو اسے برا دکھتا ہو. آپس میں معاشرے میں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم عموماً نوجوان لوگ یا پھر جو بچے ہوتے ہیں، جو نابالغ ہوتے ہیں یا پھر جو بالغ ہو بھی جاتے ہیں، تو مطلب عموماً دوستانے میں ان کا یہ ماحول ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نام سے بلانے کے بجائے کوئی عجیب نام سے یاد کرتے ہیں، ایک ایسا عجیب نام جو سامنے والے شخص کو کافی برا محسوس ہوتا ہے. اگر وہ نام آپ اسے اگر پکاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بعد سب سے بڑا فسق یہ قرار دیا کہ آپ کسی بھی مومن کو اس نام سے یاد کرو جس نام کو وہ ناپسند کرتا ہو، جس نام کو وہ ناپسند کرتا ہو. تو میرے کہنے کی بات یہ ہے کہ اہل ایمان جو ایک ہی جسم اور ایک جان ہے، ایک عمارت کی طرح ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم ایک جان قرار دیا ہے، تو ان کی آپس میں ایمانی اخوت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے یا پھر ایسے نام سے یاد نہ کرے کہ جس سے سامنے والے کے دل کو اذیت یا کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور چہیتی بیوی اور ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا، یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کو بے انتہا پسند کرتے تھے. اور بلکہ روایت میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر ان سے پوچھا ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کائنات میں سب سے زیادہ کسے پسند فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، میں سب سے زیادہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو پسند فرماتا ہوں. اور اس کوئی شک نہیں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور کی ابتدائی 10 آیتوں کو بھی نازل فرمایا ان کی پاک دامنی کو بیان کرتے ہوئے. کیف جبریل علیہ السلام نے بھی انہیں سلام عرض کیا تھا. بہت سے فضائل، بہت سی فضیلت ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی، لیکن اس کے باوجود بھی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب ایک غلطی سرزد ہو گئی، جب ایک گناہ سرزد ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ٹوکے بغیر نہیں رہے، انہیں تنبیہ کیے بغیر نہیں رہے. حالانکہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو بیان کیا بظاہر وہ حقیقت ہے، بظاہر وہ حقیقت ہے، انسان اس سے منہ نہیں پھیر سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حقیقت بھی ناگوار محسوس ہوئی. انہوں نے صفیہ رضی اللہ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، انہوں نے صفیہ کی شان میں یہ کہہ دیا حسبک من صفیہ کذا و کذا، یعنی کہ صفیہ کے لیے رضی اللہ عنہ کے لیے کافی ہے کہ وہ اس طرح کی علماء بیان فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پست قد کہا، یعنی کہ انہیں کی ہائٹ کافی کم تھی، کافی وہ پست قد کے تھے وہ. تو میرے کہا حقیقت تھی، وہ صفیہ رضی اللہ عنہ کافی پست قد تھی، ان کی ہائٹ کافی لمبی نہیں تھی، کافی چھوٹی قسم کی ہائٹ کی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت سے عائشہ رضی اللہ عنہ کو معاف کر دیا. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس حرکت پر سکون اختیار کیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کی اس حرکت کو برداشت نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ، سنن صحیح درجے کی روایت ہے، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. اے عائشہ رضی اللہ عنہ، تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اس بات کو، یعنی کہ صفیہ کی شان میں تم نے یہ کہا کہ وہ پست قد ہے، اگر تمہاری اس بات کو اگر سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ سارا کا سارا سمندر کا پانی پورا کا پورا گندا ہو رہا ہے، پورا کا پورا گندا ہو جائے گا. تو میرے کیف ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا ایک لفظ، اللہ کے رسول نے اس کی حقانیت بیان کی، اس کی حقیقت بیان کی. اگر اس ایک لفظ کو، اگر اس کلمے کو اگر سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی گندا ہو جائے گا. تو اب اندازہ لگائیے کہ ہم
آپس میں ایک مسلمان کی کئی ایسی برائیاں کرتے ہیں یا ان کو کئی ایسے نام سے یاد کرتے ہیں جو اس کی حقیقت کے خلاف ہوتے ہیں اور غیر شعوری طور پر انسان اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کے ہاں برباد کرتا جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے تو ہم تو سلفی ہیں, ہم تو اہل حدیث ہیں, ہم تو شرک وغیرہ کا ارتکاب نہیں کرتے ہیں, لیکن اس طرح کے معمولی جرائم کا ارتکاب کر کے غیر شعوری طور پہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرتا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے آپ کو دور کرتا جاتا ہے. معاشرے میں کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ مذاق اڑانے کے علاوہ, عیب جوئی کرنے کے علاوہ, یا پھر ایک دوسرے کو برے القاب سے نوازنے کے بجائے ہم ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں, یا پھر ہم ایک دوسرے کو بدگمانی سے یاد کرتے ہیں, جبکہ مومن کا یہ حق ہے کہ جب کبھی آپ کسی بھی مومن کا تذکرہ کرو اسے آپ بھلے طریقے سے یاد کرو. آپ یہ مت کہو کہ آپ لاکھ بھی صوم و صلاۃ کے پابند ہو, آپ لاکھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج اور عمرے کا اہتمام کرتے ہو, صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے ہو, مساجد تعمیر کرتے ہو, خیرات میں آپ ہمیشہ آگے رہتے ہو, لیکن آپ اس طرح کے اگر برائیوں کا اگر ارتکاب کرو گے تو آپ کی دیگر نیکیوں پر آسانی سے پانی پھر سکتا ہے. تو آپ پر وہی محاورہ سچ آئے گا جو کہ کہا جاتا ہے نیکی کر کنویں میں ڈال. تو کبھی کبھی انسان اس طرح کی غلطیوں کو آسان سمجھ بیٹھتا ہے جسے انسان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل ایمان کو ایک جسم ایک جان قرار دیا. ان میں کسی طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی فرق نہیں کیا, کوئی فرق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت میں نہیں کیا. اگر انسانیت میں اہل ایمان کے درمیان اگر کوئی چیز اگر فرق کرنے والی ہے تو صرف کون سی چیز ہے؟ تقوی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے معزز قابل احترام وہی شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تقوی میں اچھا ہو. تو جس کا تقوی جتنا اچھا ہوگا اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوگا تو اس کا انسان کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اتنا ہی قریب ہوگا. تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے اتحاد اور اتفاق کو بیان کیا. انما المؤمنون اخوہ, کہ سارے کے سارے اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا المسلم اخو المسلم, کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں اہل ایمان کے اتحاد اور اتفاق کی اہمیت کو بیان کیا ہے. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا, کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا جاتا ہے. اگر عمارت کے کسی ایک حصے کو اگر کھوکھلا کر دیا جائے تو ساری کی ساری عمارت منہدم ہو جاتی ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اہل ایمان کو ایک جسم قرار دیا ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل المؤمنین فی توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد, کہ ایک مومن پر اس کے رحمت نچھاور کرنے میں یا پھر اس کی محبت یا اس کی شفقت یا اس کی نرمی کی آپس میں ایک دوسرے کے لیے اسی طرح کی مثال ہے جیسا کہ ایک جسم کی مثال ہوتی ہے. اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى, جسم کے اگر کسی بھی ایک حصے کو اگر تکلیف اگر پہنچتی ہے کسی بھی مرض کی بنا یا کسی بھی تکلیف کی بنا تو آپ کا سارا جسم بھی بلا اٹھتا ہے, آپ کا پورا جسم شکایت کرنے لگتا ہے. تو اسی طرح اہل ایمان کی مثال ہے. اگر عالمی اسلام میں جہاں کہیں ایک مسلمان پر ظلم ہو رہا ہو یا ایک مومن پر ظلم ہو رہا ہو تو گویا آپ کے ساتھ ظلم ہونے کے برابر ہے, گویا آپ کے ساتھ اتیاچار ہونے کے برابر ہے, گویا آپ کے ساتھ ظلم ہونے کی علامت ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے ایک تقاضے کو یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یقیناً آپس میں جہاں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی یا پھر ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے تو معاشرے میں ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں, ایک دوسرے کا ادب و احترام کریں. جیسا کہ میں نے اپنے موضوع کے آغاز میں یہ بیان فرمایا, کسی بھی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے, کیا کسی بھی مومن کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دیگر مسلمان کی حرمت کی پامانی کرے یا اس کی عزت کی دھجیاں اگاڑے. کسی بھی مومن کو یہ حق حاصل نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو کسی بھی قسم کی تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی بھی انسان مذاق میں بھی اگر کسی سے اگر کسی کی چیز اگر چھپا لیتا ہے یا پوشیدہ رکھ لیتا ہے, جیسے عام طور سے ہمارے دوستانے میں ہوتا ہے, آپس میں یہ چیز عام ہوتی ہے کہ آپ کسی کا سیل فون لے لیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ میں اسے کچھ وقت کے لیے مذاق کر رہا ہوں, کیوں ہنس رہے ہیں. آپس میں یہ عام ہوتا ہے کہ کسی بھی سیل فون لے لیتے ہو آپ یا کسی کی کوئی چیز لے لیتے ہو آپ,
اور مذاق کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ کچھ وقت میں مذاق کر رہا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو اس حرکت سے بھی منع فرمایا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يأخذن احدكم متاع اخيه لاعبا او جادا، یعنی کہ مذاق میں بھی کوئی بھی انسان آپس میں ایک دوسرے کا سامان نہ لے. تو یہ عموماً ہمارے درمیان عام ہوتی ہے چیز، حالانکہ ہم صوم و صلات کے پابند ہوتے ہیں، روزے وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے معمولی سے جرائم کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں کہ فلاں کی چیز لیتے ہیں اور چھپا لیتے ہیں، جیسے کہ ماں باپ میں بھی ہوتا ہے اور اولاد میں بھی ہوتا ہے، فلاں کی چیز لے لیتے ہیں. تو میرے کہ اس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے. عام طور سے ایسے ماحول ہوتا ہے کہ اہل ایمان کے درمیان یہ بھی ایک منکر عام ہوتا ہے کہ ایک دوست کھڑا ہوتا ہے یا کسی کو پیچھے سے آ کر چوکنا کر دیتے ہو، ڈرا دیتے ہو، دھمکا دیتے ہو، اگر وہ کمزور دل کا اگر انسان رہا تو وہ ہارٹ اٹیک سے وہیں پر فوت بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو اس جرم سے بھی روکا ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يحل لمسلم ان يرضع مسلما، کسی بھی مومن کے لیے جائز نہیں ہے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک اور مسلمان کو کسی بھی قسم کے خوف دلائے یا کسی بھی مسلمان کو کسی بھی چیز سے ڈرائے. اسی طرح اہل ایمان کے درمیان ایک منکر یہ بھی عام ہوتا ہے، معمولی سمجھ بیٹھتے ہو کہ کوئی بھی انسان آپس میں چھری لیتا ہے اور پہلوان گیری کرتے ہوئے وہ کسی کو چھری دکھاتا ہے یا پھر ہتھیار دکھاتا ہے. بلکہ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بھی اور مومن کو، کسی بھی اور مسلمان کو وہ نیل کٹر بھی نہیں دکھا سکتا ہے. مطلب نیل کٹر نکال کر، ناخن تراش نکال کر وہ بالکل بھی اسے دکھلا نہیں سکتا ہے. کیوں نہیں دکھا سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن سے کسی بھی قسم کی اذیت یا تکلیف دینے کا حق نہیں دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من اشار الى اخیہ بحدیدۃ، اگر کوئی بھی مسلمان اپنے کسی بھی بھائی کو لوہے کی کوئی بھی چیز دکھاتا ہے، آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہو کہ لوہے کی چیز کا اطلاق ضرور نہیں ہے کہ وہ تلوار پر ہو یا اس کا اطلاق جو ہے خنجر پر ہو یا پھر ایک بڑے ہتھیار پر ہو، بلکہ لوہے کا اطلاق ایک نیل کٹر بھی ہو سکتا ہے، چاقو پر بھی ہو سکتا ہے یا پھر بلیڈ پر بھی ہو سکتا ہے، بلیڈ پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی بھی انسان اپنے کسی بھی بھائی کو اگر لوہے کی کوئی بھی چیز اگر دکھاتا ہے تو اس کے متعلق وہی سنت اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْتَهِي، تو فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت برساتے رہتے ہیں جب تک وہ اس حرکت سے باز نہ آ جائے. وَلَوْ كَانَ أَخًا لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، اگرچہ کہ اس کا حقیقی بھائی کیوں نہ ہو، اگر وہ اس سے بھی اگر مذاق اگر کر رہا ہے تو فرشتے مذاق ہی میں اس انسان کے مطابق، لیکن فرشتے اس وقت تک اس پر لعنت برساتے رہتے ہیں جب تک وہ انسان اس حرکت سے باز نہیں آ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مطلب یعنی ایک حقیقی مسلمان، ایک حقیقی درجے کا مسلمان وہی ہوتا ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ بھئی حقیقی مسلمان تو وہی ہے، اچھا مسلمان تو وہی ہے جس کی ہاتھ اور جس کی زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں. تو اس کا یہ تقاضا ہے، مطلب یعنی کہ ہم آپس میں ایک مومن دوسرے مومن کا احترام کرے، اس کی عزت کرے، اس کا ادب و احترام کریں، اس کی حرمت کی رعایت کریں، ایک دوسرے کی بے عزتی نہ کریں، ایک دوسرے کی حرمت کی پامالی نہ کریں. آپ کو جان کر بڑا تعجب ہوگا، بلکہ آپ یہ چیز جانتے بھی ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک عام مومن کی عزت، ایک عام مومن کی حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شہر ذی الحجہ کے 10ویں دن، بلکہ شہر ذی الحجہ اور مکہ مکرمہ سے بھی زیادہ قابل عزت اور قابل احترام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ساری انسانیت کو جہاں پر کئی غالی اور کافی قدر و قیمت والے پلڈ و نصائح سے نوازا، اس موقع اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اچھی نصیحت یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول بیان فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. اے مومنوں، اے مسلمانوں، آپس میں تمہاری عزت، تمہاری جان اور تمہاری دولت اسی طرح قابل حرمت ہے، قابل احترام ہے جس طرح کے آج کے دن یعنی 10ویں ذی الحجہ اور جس طرح کے اس مہینے ذی الحجہ اور جس طرح کے یہ شہر مکہ کی حرمت ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح درجے کی روایت ہے
کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ پر نگاہ ڈالی اور کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے فرمایا ما اطیبک وما اطیب ریحک، اے کعبۃ اللہ تو کتنا پاکیزہ ہے اور تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، وما اعظمک وما اعظم ریحک، یعنی کہ اور تو کتنی عظمت والا ہے اور تیری عزت تیری حرمت کتنی عزت والی ہے۔ لیکن اللہ رسول نے بیان فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، لیکن اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت منک دمہ ومالہ ولا يظن به الا خیرا، لیکن اے کعبہ ایک مومن کی عزت یا پھر ایک مومن کی جان کی عزت یا پھر ایک مومن کی مال کی حفاظت یا ایک مومن کی عزت کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے یہاں تیری عظمت سے کہیں زیادہ اونچی ہے، تیری عظمت سے کہیں زیادہ اونچی ہے۔ اور ایک مومن کا حق یہ ہے کہ اگر کوئی بھی مومن کسی مومن کے بارے میں کچھ بھی تصور کرے تو صرف وہ خیر کا ہی تصور کرے، خیر کا ہی گمان کرے، خیر ہی کی سوچ رکھے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ایسے احادیث میں ایک مومن کی عزت، ایک مومن کے احترام کے اعلیٰ مقام کو بیان کیا ہے، تو جب ایک مسلمان کو خوف نہیں دلا سکتا ہے، ڈرا نہیں سکتا ہے، دھمکا نہیں سکتا ہے، تو پھر ایسے معاشرے میں ایک بھرے بازار میں ایک بھری منڈی میں ایک مسلمان کا قتل کیسے کر سکتا ہے؟ پھر ایک مسلمان پر 15 مسلمان کیسے حملہ کر سکتے ہیں؟ اور اس معاشرے میں جہاں ایک مسلمان پر حملہ ہو رہا ہو، سارا اسلامی معاشرہ اس کا مشاہدہ بھی کر رہا ہے، لیکن تعجب اور شرم کی بات یہ ہے کہ کوئی مسلمان اس کو بچانے والا نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ایک مومن کی عزت کو تو بیان کیا ہی، لیکن ایک مومن کا قتل اس کی سنگین یا اس کا خطرہ یا پھر اس کا اہمیت یا پھر اس کا وعید کون نہیں جانتا ہے؟ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا، صحیح درجے کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے، گوارا ہے کہ ساری کی ساری دنیا نیست و نابود ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں کہ ایک مومن کا قتل کیا جائے، ایک مومن کا قتل کیا جائے یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی گوارا نہیں۔ ایک مومن کا قتل سارے معاشرے میں ساری انسانیت کا قتل ہے، ساری انسانیت کا قتل ہے، صرف ایک مومن کو قتل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمایا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، ساری انسانیت میں ایک انسان کا قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور ایک انسان کو زندہ رکھنا ساری انسانیت کو زندہ رکھنے کے برابر ہے۔ کہ اگر کوئی مسلمان ایک مسلمان کا قتل کرتا ہے پہلوانی گیری کرتے ہوئے، سیاسی قائدین کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یا دیگر اپنے پہلوانوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بڑے بازار میں اگر ایک مسلمان کا قتل کرتا ہے تو ایسے مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے 4 سخت سزائیں لاگو ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جو کوئی جان بوجھ کر عمدن کسی مومن کا قتل کرتا ہے تو ایسے مومن کے لیے 4 سزائیں۔ پہلی سزا یہ ہے کہ مومن اپنی سزا کی تکمیل تک ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائے گا، اور دوسری سزا جب تک وہ دنیا میں سانس لیتا رہے گا تب تک وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا شکار رہے گا، تیسری سزا جب تک وہ دنیا میں سانس لیتا رہے گا تب تک اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر برستی رہے گی۔ یہ تو صرف دنیاوی سزا ہے، لیکن آخرت میں ایسے انسان کے لیے دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو اسلامی معاشرے میں کسی بھی مسلمان کا قتل کرنا یا ان کو ہراساں کرنا یا ان کو پریشان کرنا یا پھر امن عام کو برباد کرنے کی کوشش کرنا یا پھر تشویش لاحق کرنا، ایک دوسرے کو پریشان کرنا، اگر کوئی بھی انسان اگر اس کو اگر پہلوان کی اگر سمجھتا ہے یا پھر کوئی بھی انسان اگر اس کو اپنی طاقت اور اس کو اپنی زور آوری اگر سمجھتا ہے تو ایسے انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی سناتے ہوئے فرمایا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا
او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفخوا بالارض، کہ جو لوگ زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر مسلمانوں کے درمیان جو سکون عام ہے یا پھر اس سکون کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فساد مچا کر اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے یا پھر ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے یا پھر ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے یا پھر ان کو شہر سے در بدر کر دیا جائے۔ یہ تو صرف ان کی دنیاوی سزا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مجرموں کے لیے، ایسے امن عام کو برباد کرنے والے افراد کے لیے دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو وہ ایک مومن جب اپنی زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کر لیتا ہے تو اس مومن کی جان کی حفاظت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، اس کی دولت کی حفاظت کرنا دوسرے مسلمان کے حق میں واجب ہو جاتا ہے، اور کسی بھی مسلمان کو کلمہ توحید کے اقرار کرنے کے بعد یہ حق نہیں بنتا ہے کہ اس کا قتل کرے، اس کا وہ قتل کرے اگر وہ کلمہ توحید کا صرف اگر اقرار کر لیتا ہے۔ اسامہ زید رضی اللہ عنہ کسی جنگ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا تو انہوں نے کسی ایک شخص کو کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے باوجود بھی قتل کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنے دربار میں بلایا اور بلا کر سارا ماجرا جب اسامہ نے پیش کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اے اسامہ کیا اس شخص کے کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد تم نے اسے قتل کیا؟ تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول قال خوفا من السلاح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے تو تلوار کے خوف سے، ہتھیار سے خوف سے اسلام قبول کیا، تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کے اقرار کے بعد تم نے اس کا قتل کیا؟ تو پھر اسامہ نے اس کا وہی جواب دیا، تو اللہ کے رسول بار بار یہ فرماتے ہیں، تو بالآخر اللہ کے رسول نے اسامہ کے جواب میں یہ فرمایا افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها ام لا، کیا تم نے اس انسان کے دل کو چیر کر دیکھا ہے کہ اس انسان نے کلمہ توحید کا اقرار تلوار کے خوف سے کیا یا ہتھیار کے خوف سے کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارہا اس جملے کو دہراتے رہے، تکرار کرتے رہے، حتیٰ کہ راوی الحدیث اسامہ زید کا کہنا ہے حتی تمنیت انی اسلمت یوم الدین، حتیٰ کہ میں نے آرزو کی کہ کاش وہ اس دن اسلام لایا ہوا ہوتا۔ تو میں نے ایک ان حدیث سے پتہ چلتا ہے یا پھر میری ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جب ایک معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، جب ہم سارے اہل ایمان ایک جسم ایک جان ہے یا پھر ایک مضبوط عمارت کی طرح ہے، تو ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ادب و احترام کریں، ایک دوسرے سے اچھے اخلاق حسن سلوک سے پیش آئیں، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں، اور کوئی بھی مسلمان کسی بھی کی عزت کے ساتھ کسی بھی قسم کا کھلواڑ نہ کرے۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی اتنی اچھی باتیں کرنے کے لیے سوسائٹی جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین مقام ہمیں عطا کیا ہے۔ تو میں کہ قابل مبارکباد ہے وہ اشخاص جنہوں نے ایک مستقل جگہ کے اس قیام میں تعاون کیا ہو۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کسی نے بھی اس سوسائٹی کے قیام میں جس کسی بھی قسم کا تعاون کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس تعاون میں اخلاص عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس تعاون کو شرف قبولیت سے نوازے، اور ہم یہ کوشش کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اہل ایمان اور بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم معاہدوں کو اس شر کے ماحول میں رہنے کے باوجود بھی اور اس پرفتن جگہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس جیسے معزز اور بہترین مقام سے نوازا ہے، تو ہم پر یہ ضروری ہے کہ جنہوں نے اس ذریعے قیام میں تعاون کیا ہو وہ اپنے تعاون میں پائیداری باقی رکھے، وہ ہمیشہ یہی کوشش کرے کہ حتی المقدور جو کام ہم انفرادی طور پر نہیں کر سکتے وہ کام اجتماعیت سے ممکن ہو سکتا ہے، بلکہ برکت اسی وقت آتی ہے جب ایک اجتماعیت ہوتی ہے۔ تو ہم مرکب دین کا کام اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ہم آپس میں متفق ہوں، اتحاد پر مبنی ہو، منحصر ہو، تو مرکب آپس میں دوسرے کا اتحاد اور اتفاق بنائے رکھیں، اور یہ کوشش کریں یہ نہ سمجھے کہ جنہوں نے سوسائٹی کے تعاون کیا وہی اس کی خدمت کے زیادہ حقدار ہیں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ مطلب یعنی ہم یہ سوسائٹی کو کیسے آگے بڑھائیں، کیسے ہم اس کو فروغ دیں، کیسے ہم اس کو اور مزید ترقی دے سکیں۔ تو بلکہ پورے اخلاص کے ساتھ، پوری الہیت کے ساتھ ہم اس سوسائٹی کے قیام کا مزید اور تعاون کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا کرے، اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر ہمیں زندہ رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔